بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کی کہانی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ رات کے کسی پہر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حطیم میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکال کر زمزم سے غسل دیا گیا اور حکمت سے بھر دیا گیا، پھر دوبارہ دل کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینہ بند کر دیا گیا۔ ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، یہ سفید رنگ کی تھی، گھوڑے و خچر کے درمیان تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا اور بیت المقدس کی طرف سفر شروع ہوا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک جگہیں دیکھیں۔ انہی میں سے ایک جگہ دیکھی جہاں کھجوروں کے بہت سے درخت تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے آنا ہے۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ایک کھوٹے سے باندھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ایک کھوٹے سے باندھا گیا۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور جب وہ بیت المقدس آتے تو اپنی سواری اسی کھوٹے سے باندھتے تھے۔ بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کروانے کا کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امام سب انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء یعنی انبیاء کے امام بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور تھوڑی بہت گفتگو بھی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو جا کر بتائیے گا کہ جنت بڑی زرخیز ہے، وہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کر درخت لگائیں۔ کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی اسے یاد رکھنے کے لیے آیاہما یاد رکھ لیں۔ یہ لفظ 7 حروف پر مشتمل ہے، آسمان بھی 7 ہی ہیں۔ جس ترتیب سے حروف ہیں اسی ترتیب سے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس لفظ میں ہر نبی کے نام کے پہلے حروف کو شامل کیا گیا۔ اس کی ترکیب دوبارہ دیکھیں، آیاہما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگتی آنکھوں سے قیامت والے دن جنت میں اللہ پاک کو دیکھیں گے اور اسی طرح باقی انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگ بھی دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں جنت میں اس کی سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ پاک کو دیکھنا نصیب ہوگا، آمین۔ جب واپس آنے لگے تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيء المقحمات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 3 آپ کی امت میں سے ہر اس شخص کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیے گئے جس نے اللہ کے ساتھ کسی نوع کا شرک نہ کیا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہی تینوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ نمازیں پہلے 50 فرض ہوئی تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کمی کا سوال کیا تو کرتے کرتے 5 رہ گئیں۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جب 5 رہ گئیں تو فرمایا ہی خمس وہی خمسون۔ بظاہر 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 کے برابر ہے۔ صحیح بخاری۔ اسلام میں نماز کی اہمیت۔ ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کئی پورے سال جنازوں کے نمازی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ عیدین کے۔ نمبر 3، کچھ جمعے کے نمازی ہوتے ہیں۔ 4، کوئی 1، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4 نمازیں پڑھتا ہے۔ 5، کوئی 5 پوری پڑھتا ہے تو کسی ضرورت کے تحت پڑھتا ہے، جیسے کہ خود بیمار ہوا یا کوئی قریبی بیمار ہے، اس کی بیماری سے پریشان ہو کر پوری 5 نمازیں شروع کر دیں۔ طلبہ نے پیپروں میں اچھے نمبر لینے کی نیت سے پوری 5 نمازیں شروع کر دی۔ کاروبار میں کمی ہوئی تو وظیفے اور 5 نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ کام پورا ہوا، نماز ختم اور بہانے شروع۔ انشاءاللہ العظیم پڑھیں گے۔ نمبر 2، ہمارے لیے دعا کریں۔ تیسری، بس جی سستی ہے۔ 4، کل سے شروع کروں گا۔ یہ وہ جملے ہیں جو نماز سے فرار کے لیے اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ البتہ سال میں ایک ایسا موقع بھی آتا ہے جب اکثر لوگ 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ موقع ہے رمضان کا۔ انسان کی کوئی ضرورت وقتی نہیں ہوتی، وہ مستقل سال کے 12 ماہ کھانا کھاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، ضرورت کے مطابق سوتا ہے اور باتیں کرتا ہے۔ ان ضروریات کی تکمیل اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں سے ہی ممکن ہے، لہٰذا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اسے اپنے رب کو ان کاموں سے راضی رکھنا چاہیے جن کا حکم اس رحیم و کریم نے دیا ہے۔ انہی احکامات میں ایک ایسا حکم بھی ہے جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں، وہ ہے نماز۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان سال میں 1 ماہ کھائے پیے، کاروبار کرے، سوئے، سانس لے، دیکھے، سنے، چلے پھرے اور پورا سال یہ کام نہ کرے تو پھر پورے سال میں رمضان آنے پر ہی نماز کا اہتمام کرنا اور باقی 11 ماہ اس سے صرف نظر نہ، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ رب کے احسان فراموشی نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ سنن نسائی۔ کیا یہ فرمان گرامی صرف رمضان کی نمازوں کے متعلق تھا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو کا حکم صرف رمضان کے حوالے سے تو نہ تھا۔ اللہ پاک تو فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ روم۔ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پوری زندگی نماز قائم کرنا مشرکین سے تمیز کا ذریعہ ہے۔ سورۃ القلم آیت 43 میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جب پنڈلی سے پردہ اٹھائیں گے اور سب کو سجدے کا حکم ہوگا، کچھ لوگ سجدہ نہ کر سکیں، اس کا سبب یہ ذکر ہوا کہ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوں گی، حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے، یعنی دنیا میں نماز کے لیے پکارا جاتا تھا۔ روزانہ 5 وقت پوری زندگی حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف آؤ، اور نماز کی طرف، اور حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف، کہ نماز ہی میں کامیابی ہے کہ صدائیں وہ سنتا رہا، اور عملی تکبر کا مرتکب ہوا، نماز نہ پڑھتا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کو کہا ہے۔ پھر قیامت کے دن جب لوگوں کی جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا تو فرمایا کہ لوگ جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے کہ تمہیں کس چیز نے سقر یعنی جہنم میں داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سورہ المدثر، لم نک من المصلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی نفلی عمل کو بھی شروع کرتے تو اس پر دوام اختیار کرتے، جبکہ ہمارے یہاں رمضان کے بعد مساجد ویران ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں
11 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ بخاری۔ یعنی تہجد صرف رمضان میں نہیں بلکہ باقی 11 ماہ بھی ادا کرتے تھے۔ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی مستقل مزاجی سے عبادات کی تلقین کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادومہ وان قل، وہ عمل جو مقدار میں اگرچہ کم ہو لیکن جسے خوب پابندی سے انجام دیا جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، فلاں عورت ہے، اس کی نمازوں کا بہت چرچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما علیکم بما تطیفون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا وکان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحب۔ چھوڑ دو، تم پر وہی لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ بس اللہ کی قسم، اللہ اجر دینے سے نہیں تھکتا حتیٰ کہ تم عمل کرنے سے تھک جاتے ہو، اور اس کے یہاں سب سے پسندیدہ دین وہ ہے جس پر اس کا کرنے والا ہمیشگی اختیار کرتا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے اس کی پابندی کی جائے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل تک کے معاملے میں ایسے پابند تھے، اگر کسی وجہ سے تہجد ادا نہ کر پاتے تو اس کی جگہ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ اور ایک ہمارا معاشرتی رویہ ہے کہ فرض نماز تک صرف رمضان تک وجود ہو کر رہ گئی ہیں۔ آئیے ہم ابھی سے عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑیں گے، کیونکہ پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ جو اس میں کامیاب ہوا وہ فلاح پا گیا، اور جو اسی میں ناکام رہا وہ خسارے میں رہا۔ اے اللہ پاک ہمیں، ہمارے اہل و عیال، خاندان و احباب سب کو نماز کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسے دوستوں کی مجلس و غافلوں کے ساتھ سے بچا جن کے سبب رمضان گزرتے ہی ہم نماز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسے دوست و احباب عطا فرما جو ہمیں دنیا کی مصروفیات سے نکال کر نماز کا پابند بننے میں ہماری مدد کریں۔ اے اللہ ہم آخری سانس تک تیرے مطیع و فرما بردار ہیں اور تجھ ہی سے ایمان کی حالت میں ملے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ معراج کے واقعے سے بہت سے بڑا سبق۔ حرم سے بیت المقدس تک سفر کو اسرا اور بیت المقدس نے آسمانوں کی سیر کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ سب کام ایک ہی رات کے کچھ حصے میں ہو گیا۔ اس میں حیرانی کی بات بھی کوئی نہیں، کیونکہ معراج کروانے والی ذات تو اللہ پاک کی تھی، اور وہ اللہ سب کام کر سکتا ہے، بلکہ صرف اتنا کہہ دے ہو جا تو اسی وقت کام ہو جاتا۔ لیکن کفار مکہ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ انہیں جب بتایا گیا کہ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے بھی حصے میں معراج کروائی گئی تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، آپ کے دوست ایسی عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اس میں عجیب کیا ہے؟ جب ہم نے یہ مان لیا کہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر اس بات کو ماننے میں کیا عار ہے؟ اللہ پاک ہمیں بھی ان تمام باتوں پر اسی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلا دلیل مان لیا، آمین۔ مگر کافروں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں بیت المقدس گئے تھے تو اس کے بارے میں بتائیے کہ بیت المقدس کیسا؟ یعنی ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اپنی طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسانے کی کوشش کی، کیونکہ سب کو علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے تھے، یعنی پہلے تو کبھی آپ بیت المقدس گئے نہیں تھے۔ یہ بات تھی تو عجیب ہی کہ ایک انسان جو کبھی بیت المقدس نہ گیا ہو اور جب اسے چند لمحات کے لیے لے جایا جائے تو اس سے پوچھو کہ وہاں پر کیا کیا دیکھا۔ بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ چند لمحے کسی جگہ کو دیکھنے والے سے اس بارے میں سوال جواب کیے؟ لیکن یہ عقل اگر کفار میں ہوتی تو چاہیے کیا تھا؟ اللہ پاک تو پھر اللہ ہی ہے نا۔
جب ان میں سے ان لوگوں نے سوال کیا جو پہلے بیت المقدس جا چکے تھے کہ دیکھیں تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی باتیں صحیح بتاتے بھی ہیں یا نہیں، تو رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ دیکھ کر اس کی بناوٹ کے بارے میں بتاتے جاتے۔ کفار تھے کہ حیران و پریشان ہی رہ گئے، لیکن نہ ماننا تو ان کی صفت تھی۔ یہ سب دیکھ کر بھی نہ مانے۔ اللہ پاک ہمیں انکار کرنے والوں کی طرح نہ بنائے اور ہمیں اپنی بات ماننے والا بنائے، آمین۔